पुलिस के नाके होने और उसके अलावा जो हजारा कौम के अपने रजाकार हैं उनके कई नाकाजात यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद इस तरह खुदकुश हमलावर का इतना इनसाइड पहुंच जाना और उनके लिए भी काबिले ताज्जुब था। इस हवाले से तफ्तीश हो रही है। उसको अगर दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो इसे सिक्योरिटी लैप्स कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो जो उसने टारगेट किया था अपना उससे चंद गज के फासले पे था और खुदा न खास्ता अगर वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता तो आज जो इस वाकये में हलाकतें हैं या इसमें जो लोग जाँ बहक हुए या जख्मी हुए उनकी तादाद में कई गुना ज्यादा इजाफा हमें देखने में आता। लेकिन वो अपने टारगेट से कुछ फासले पर ही जो है उसने आपको एक्सप्लोड किया और ये वाकया रूनुमा हुआ। सलमान, आपके पीछे हमें कुछ लोग हाथों में शमे लिए हुए नजर आ रहे हैं, कुछ आप बताएंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है और लोगों ने शमे क्यों उठाई हुई हैं? जी, सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं उस धमाके के मकाम पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे हजार डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं और वो यहाँ दिए जला रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपना खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं नौमुंतखब हुकूमत के लिए। आप देख सकते हैं मेरी अक्वी सिमत में, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उसे थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाएं कि खवातीन, बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में न सिर्फ ये कि शमाएं लेकर खड़े हैं बल्कि उन्होंने बैनर्स भी और कुतबे भी उठाए हुए हैं जिस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तरीके से गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला है उसे रोका जाए, उन्हें अमन फरहम किया जाए और जो कानून के तहत उनके जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आइन ने दी है हुकूमत उसे पूरा करे। इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से, क्योंकि नौमुंतखब हुकूमत है और उनका ये कहना है कि अब हुकूमत को वो ये चांस दे रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भरपूर इक़दाम करे और जो उनकी नेग्लिजेंस है उसे दूर किया जाए, ख्वाह वो सिक्योरिटी इदारों में है, पुलिस में है या हुकूमत की अपनी हिकमत अमली कोई खराब है। इस हवाले से वो बैठ के मरबूत अपना लाएमल इख्तियार करे और उसके बाद उनके जानो माल की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएं। अच्छा, डॉक्टर आमिर याक़ूब साहब, आप ये देख रहे हैं कि पारा टाउन कोयटा में लोग शमे रोशन करके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे यतीम हो गए, बहुत सी औरतें बेवाह हो गई। आपने बहुत ठोस नुक्ता उठाया। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि काबिल एतराज लिटरेचर जो है और फतवे जो हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये जो लोग रोजाना कोयटा में शहीद हो रहे हैं, पेशावर में शहीद हो रहे हैं, पेशावर में भी कल बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें भी बहुत से बेगुनाह लोग, ये तो ना काबिल एतराज लिटरेचर छापते हैं ना तकसीम करते हैं, इन्हें मारना जो है ये किस तरह जस्टिफाइड है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये जो कोयटा में जिन लोगों ने हाथों में शमे पकड़ी हुई हैं, इन बेचारों ने तो कोई काबिल एतराज लिटरेचर ना पब्लिश किया ना तकसीम किया, इनको क्यों मारा जा रहा है? देखिए, कोयटा में जिस बरादरी पर ये मुसलसल हमले हो रहे हैं, हजारा बरादरी, आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक जिस कम्युनिटी से है वो टारगेट इस वक्त हुई भी है और उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कई लाशें वो अब तक उठा चुके हैं और उन्हें बार बार कत्ल किया जा रहा है और इस जुर्म की सजा दी जा रही है। वो जाहिर है कि इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम लेवा है। इसी तरह से जो आपने पेशावर की बात की या दीगर इलाकों में जहां खुदकुश हमले होते हैं, वो सोच ये है कि ये मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान तो सिर्फ हम हैं, ये इस्लाम पर अमल ही नहीं कर रहे हैं और चूंकि हम जब तक अपने किसी अमल से ये साबित नहीं करेंगे कि हम ताकतवर हैं और हम इस काबिल हैं कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं, जब तक तुम हमसे बात नहीं करोगे, हमारी ताकत को मानोगे नहीं, जब तक तुम हम अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, तुम हमसे बात नहीं करोगे, गुफ्तगू नहीं करोगे। क्योंकि अब तो ये तय हो गया ना, पाकिस्तान तो दुनिया के उन वाहिद मुमालिक में हामिद मीर साहब, बल्कि शायद एक ही मुल्क होगा पाकिस्तान जहां पर कत्लो गारत के बाद हम कातिलों से मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उनको सजा देने की कोई बात नहीं करता, लेकिन उनसे मज़ाकरात करने की जरूर बात की जाती है कि भाई आपने अपनी ताकत बनवा ली, हमारी लाशें गिरा के, हमारी लाशें बिछा के, जिसके घर का कोई फर्द जाता है हामिद मीर साहब, उससे पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। इनकी तो पूरी दुनिया हजारा बरादरी की खत्म हो गई, इनके जो बच्चे मारे गए हैं ये तो इनका तो सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह जो पेशावर में खुदकुश हमला हुआ, उनके भी सब घर बार लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कोई नहीं है उनका। लेकिन अब असल ताकत वो मनवा रहे हैं जिनसे हम मजाकरात के लिए जा रहे हैं। हम बेताब हैं उनसे मजाकरात के लिए और वो हमसे मजाकरात करना भी नहीं चाहते हैं। वो तो अपनी ताकत मनवाना चाहते हैं कि देखिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपके इदारे, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम तो कोई भी रुकावट तोड़कर कहीं पे भी जा सकते हैं, हम तो जिसको चाहें ज़िबा कर सकते हैं, सब कुछ हमारे इख्तियार में है। तो ये दरअसल ताकतवरों का वो गिरोह है जिन्होंने दहशतगर्दी के जरिए ताकत हासिल की है। जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जाएगी। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। दोबारा थोड़ी देर के लिए कोयटा चलते हैं, जहां पे के
سلمان اشرف صاحب کے ساتھ قوم کی ایک بیٹی موجود ہے، وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اپنا پیغام پوری قوم تک پہنچانا چاہتی ہے. جی سلمان، اس بیٹی کا نام کیا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میر صاحب انہیں سے پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتی ہے. آپ کا نام کیا اور آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں رضیہ میر ہوں اور میں ہزارہ اسٹوڈنٹ کی جانب سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس سڑک پر کچھ دنوں پہلے واقعہ ہوا تھا ایک بہت بڑی بلاسٹ کی صورت میں، اسی سڑک پر، اسی روڈ پر چند میٹر کے فاصلے پر پھر سے اتنا بڑا واقعہ ہونا، یہ حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمیں حکومت سے تحفظ چاہیے، یہ ہم نے بار بار کہا ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ آج وہ لوگ ہماری ہنگامی اجلاس بلا کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے لیے حالات پر بات کرتے اور اس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دیتے تاکہ اس واقعے کی تحقیقات ہوتی، پر ہماری حکومت نے ایک تعزیت تک نہیں کی. اس سے ہمیں پچھلی حکومت نے ہمیں بہت مایوس کیا تھا. اب نئی حکومت سے ہماری بہت سی نئی توقعات تھی، ہمیں بہت ساری امید تھی تاکہ یہ لوگ آ کر حالات کو درست کریں گے. ان لوگوں کے آتے ہی نئے واقعات کا شروع ہونا یہ اس حکومت کے لیے میرے خیال میں بہت شرمندگی کی باعث ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان واقعات کا نوٹس سے بے گناہ اور معصوم نہتے بچوں، عورتوں، نوجوانوں کی زندگیوں کو بچائے. ان لوگوں کو بار بار اسی طرح ٹارگیٹ نہ بنائے جائے. بس ہماری حکومت سے ہزاروں قوم معصوم اور نہتے لوگ ہیں. یہ لوگ امن پسند، ترقی پسند اور آپ کی بہت شکریہ. ان کی بات پہنچ گئی ہے اور یہ بڑے نرم الفاظ اس طرح یہ کہہ رہی ہیں یہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، لیکن شرمندگی چھوٹا لفظ ہے. میرا خیال ہے یہ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے. ڈاکٹر دوست محمد صاحب جناب، میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک تصویر دیکھیں. یہ علامہ ساجد نقوی صاحب کچھ سال پہلے کوئٹہ میں امامت کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے آپ کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نظر آ رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کریں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے جی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اب رمضان شریف آ رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مساجد میں جا کے تراویح میں شامل ہونا چاہیے، دعاؤں میں شامل ہو جائے، ختم قرآن میں شامل ہونا چاہیے. اس سے یکجہتی اور ہم آہنگی بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ سچے دل سے ہونا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا، یہ آپ کیونکہ ریلیجیس اسکالر ہیں تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا. یہ جو فروعی اختلافات ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اصل چیز جو ہے وہ ہمارا وہ ہے کہ جو مرکز ہے، جو بنیاد ہے، اللہ و رسول پہ ایمان لانا اور ارکان خمسہ اور عقائد خمسہ پہ مضبوط رہنا. اب جہاں تک یہ ہاتھوں کا تعلق ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، کوئی ناف پہ باندھتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے حضور گر گڑا کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ سوال نہیں، خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے مقبول پروگرام کے ذریعے اس رمضان المبارک میں علماء کرام کو اس طرف راغب کریں گے کہ وہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کریں، ایک دوسرے کی تراویح میں شامل ہوا کریں؟ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. حامد میر صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ایک دوسرے کے پیچھے مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، نماز تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح حرم شریف میں بھی ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ ساجد نقوی صاحب سے بھی ایک کمٹمنٹ لیں، میں یہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جب یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو تو شیعہ علماء تشریف لے کر جائیں ان کے پروگرامز میں، اور شہدائے کربلا کی شان میں جب مجالس ہوں تو
تو سنی علماء وہاں پر جائیں. میں یہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں. جس دن یوم فاروق اعظم شیعہ علماء نے منا لیا اور شہدائے کربلا سنی علماء نے منا لیا, تو آپ سنی تو مناتے ہیں, بہت زیادہ احترام ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا, لیکن صحابہ کرام کے جو ایام ہیں اگر اہل تشیع حضرات اس میں آگے بڑھ جائیں, حامد میر صاحب بہت کچھ ختم ہو سکتا ہے, یہ سارا سب کچھ درست ہو سکتا ہے. صرف ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر بتائیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں. جی ہمارے لیے سب محترم ہے, اور میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع برادری کے لیے سب محترم ہیں, لیکن باہر نکلنا ہوگا. اسی طرح اہل سنت مکتبہ فکر سے بھی باہر نکل کر ان ایام میں شرکت کرنی ہوگی, میلاد کے جلوسوں کی قیادت کرنی ہوگی, باہر نکل کر عوام کو یہ میسج اور پیغام دینا ہوگا کہ ہم ایک ہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں, اور جو ہمیں مار رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ خوارج ہیں. یہ کہنا پڑے گا کہ یہ خوارج ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا پھر حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ اپنی لاشیں دے کر دھرنا کریں؟ کیا پھر حکومت چاہتی ہے کہ لوگ تدفین نہ کریں؟ صرف ایک بیان دینے سے, حامد میر صاحب آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ شرمندگی کی نہیں بلکہ شرم کی بات ہے. یہ صرف ایک بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا وہاں پر وزیر اعظم صاحب کو تشریف نہیں لے جانا چاہیے؟ یہ دوسرے کاموں کو چھوڑیں. اس وقت جو ہم جن کاموں میں پڑ گئے ہیں, ابھی پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کا جو فارمولا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فارمولا ہے کہ آرمی چیف اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اور خود وہاں کا پارٹی سربراہ اس جگہ پر بیٹھے اور یہ دہشت گردی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہی بلوچستان میں ہونا چاہیے, یہی خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے, اور فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے جی, آئین میں پروویژن ہے کہ جب تک حکومت نہ بلائے فوج نہیں آتی, لیکن خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, اگر پاکستانی نہ رہا تو کیا پاک فوج جنرل ہیڈ کوارٹر کی سربراہ ہوگی خالی؟ ان کو پاکستان کا خیال نہیں ہے کہ پاکستان تل تل کر کے ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے, روز لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ لوگ خود آپ کچھ کاروائی اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم صاحب سے خود کہیں؟ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, روز ہوتی ہیں حامد میر صاحب. اگر یہ کہہ سکتے کہ ہم نے سوات بھی کلیئر کرایا تھا, آپ ہمیں موقع دیں, ہم کلیئر کرائیں گے یہ علاقے, آپ ہمیں موقع تو دیں. ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے سیاسی حکومت جو ہے نا اس کو فوج کو حکم دینا چاہیے. فوج تو میرا خیال ہے تیار ہے, اور جتنی آپ کو پریشانی ہے کراچی, پشاور اور کوئٹہ کے حالات میں اتنی ان کو بھی پریشانی ہوگی. تو یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے. اب ہم کہتے ہیں جمہوریت, اور جمہوریت میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے سیاست حکم دے آرمی چیف کو, یقیناً وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سعید نقوی صاحب, وہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ایام جو ہیں مذہبی ایام بھی مل کے منانا چاہیے. میں عرض کروں گی کہ مسلکی اختلافات کی جو فضا قائم ہے اس کو درست کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے, ملی یکجہتی کونسل کے ذریعہ ضابطۂ اخلاق ہے, سب نے اس پر دستخط کیے ہیں, اس سے ایک فضا بہتر کرنے کی جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے, اور اس میں اور زیادہ زوردار طریقے سے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ قاضی حسین احمد کے دور میں بڑی اچھی فضا تھی, اس فضا کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس طرح متحدہ مجلس عمل کے فعال بنانے